رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے علاوہ کوئی اور چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی، دعا کے علاوہ اور کوئی چیز تقدیر نہیں بدل سکتی، اور گناہ میں مبتلا رہنے کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے انسان جب صبح کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ بندہ یہ یقین رکھے کہ اللہ ہی اسباب پیدا کرنے والا اور انہیں آسان بنانے والا ہے، لہٰذا اپنی صلاحیت، مہارت اور ذہانت پر غرور نہ کرنا، کیونکہ یہی تباہی کا راستہ ہے۔ حقیقی کمال یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاف کرو، اللہ تم کو معاف کرے گا۔ رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جو شخص کھانا کھا رہا ہو اور کوئی دو آنکھوں والا اسے دیکھ رہا ہو اور وہ اسے کچھ نہ دے، اور تو ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا جس کی کوئی دوا نہیں۔ قرضہ دینا بھی صدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو 2 مرتبہ قرضہ دیتا ہے تو 1 مرتبہ صدقہ شمار ہوتا ہے۔ شوہر کے بھائیوں سے پردہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نامحرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیور تو تمہارے لیے موت ہے۔ یعنی شوہر کے بھائی وغیرہ سے پردہ کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ وہ تباہی و ہلاکت میں ڈالنے کا بڑا سبب ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپس میں بغض رکھنے اور قطرحمی کرنے والوں کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حیا اور بے حیائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اس کو عیبدار بنا دے گی، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اس کو خوبصورت بنا دے گی۔ سب سے چھوٹا مگر دردناک قصہ، تم کیوں جہنم میں گرے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا، اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا، اور یہ اب بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ پر لعنت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 6 لوگ ایسے ہیں جن پر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لعنت کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت بھی لعنت کرتا ہے، اور تمام انبیاء کرام لعنت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو میرے اہل بیت اور خاندان کی توہین کرے۔ تقدیر پر صبر کرو اور اگر مگر سے گریز کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور اور ناتواں مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، اور ہر ایک میں بھلائی ہے۔ تم اس چیز کی عزت کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے، اور عاجز نہ بنو۔ اگر تم مغلوب ہو جاؤ تو کہو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جو اس نے چاہا، اور لفظ اگر مگر سے گریز کرو، کیونکہ اگر مگر شیطان کے کام کا دروازہ کھولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو اور اس کے عیبدار نکالا کرو۔ دل کی سختی کا سبب۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دل میں سختی اور بے عزتی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور وہ آدمی ہے جس کا دل سخت ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا، تم میں سے جس کسی کے بھی 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ ان پر صبر کرتے ہوئے ان کا ثواب اللہ سے طلب کرے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی۔ ان میں سے ایک عورت نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر 2 فوت ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا 2 یعنی 2 فوت ہو جائیں تب بھی یہی حکم ہے۔ ایک دن آپ اس عمر کو پہنچ جائیں گے جب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے والدین بالکل ٹھیک تھے، مگر اس وقت آپ کا ایک بیٹا اور بیٹی آپ کی جگہ لے چکے ہوں گے جو آپ کو غلط سمجھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص قبرستان جائے اور سورۃ فاتحہ، قل هو اللہ احد اور الہاکم التکاثر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرے کہ میں نے تیرے کلام پاک میں سے جو کچھ اس وقت پڑھا ہے اس کا ثواب اس قبرستان میں مدفون مومنین اور مومنات کو پہنچاتا ہوں، تو قبرستان میں مدفون مردے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں یعنی سنت فجر نہ چھوڑا کرو، کیونکہ ان میں بخشش ہے۔